اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، یہ لام تاکید ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا، اور نون تشدید بھی تاکید کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو تاکید کے الفاظ، یہ دو تاکید کے حرف استعمال کیے کہ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں سے کچھ چیزوں سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نفس کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، ثمرات کا، پھل کا نقصان ہوگا۔ علماء کہتے ہیں ثمرات سے مراد انسان کی کمائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کمائی ہو، چاہے وہ فصلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کے بزنس کی صورت میں ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ مصیبتیں تو آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مشکلات کا شکار ہے، میں کسی صورت میں مشکلات کا شکار ہوں، آپ کسی صورت میں مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی اچھی یعنی کسی کو زیادہ اچھے حالات دے کر، کسی کو زیادہ برے حالات دے کر، کسی کو نارمل حالات دے کر، لیکن کسی نہ کسی صورت میں انسان کے ساتھ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ کوئی انسان میں آج تک نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو اولاد کی فکر ہے، کسی کو ہیلتھ کی فکر ہے، کسی کو بزنس کی فکر ہے، کسی کو فصلوں کی فکر ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی فکر میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن ان ساری پریشانیوں اور مشکلات اور تکالیف کے باوجود ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کام یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ صابرین کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع نہیں کر دیتے، یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ہی کیوں میں نے ہی کیا کیا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرا کیا قصور تھا، اتنے مجھ سے زیادہ برے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ پریشانیاں نہیں آتی، میرے ساتھ ہی آتی ہے۔ میں تو دین پہ عمل بھی کرتا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ مصیبتیں آتی ہیں۔ جی ہاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ہر کسی کے ساتھ آئیں گے۔ اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ ہے ہمارے ایمان کا اصل ٹیسٹ۔ ایمان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ متزلزل والے حالات ہوں، جب آپ کو ہلا دینے والے حالات ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعتاً ایمان پر ہیں یا نہیں۔ ہم توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن توحید ہے ایک ہی کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا رہے، آپ نظر نیاز نہیں کر رہے، آپ تعویذ نہیں باندھ رہے، یہ ایک توحید ہے۔ لیکن توحید کا ایک لیول یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ پریشانی آئے، مشکلات آئے، تو آپ کا توکل علی اللہ ویسا ہی ہو جیسے عام حالات میں۔ ایکشنز کی بات الگ ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ ہمارے دل میں اس چیز کی زیادہ محبت ہے جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہمیں پریشانی دی ہے، یا اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے عقیدے کی کہ ہمیں اللہ ہماری پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔